هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا کچھ لوگ اتنے جلے کوڑھے سڑے رہتے ہیں کہ کسی کا مسکرانا ان کو اچھا نہیں لگتا، کسی کا بات کرنا اچھا نہیں لگتا، کسی کے اندر کوئی بھلائی ان کو پسند نہیں آتی، ہر وقت ان کا موڈ آف ہی رہتا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ حسد کے کچھ لیولز ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دوسرے کی نعمت چھن جانے کی خواہش ہوتی، خود ملے یا نہ ملے، میرے پاس ہے یا نہیں، بس دوسرے کے پاس نہ ہو۔ اس کو یہ نہیں ہوتا ضروری طور پر کہ مجھے بھی مل جائے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی نہ ملے، دوسرے کے پاس نہ ہو۔ اور یہ مذموم ترین قسم ہے حسد کی، یعنی اس کو اپنے لیے بھی فضل خیر بلائی کی کوئی فکر نہیں، نہ ضرورت ہے، بس اس کو نہیں اچھا لگتا کہ کوئی شخص خوش ہو۔ حسد کی ایک اور قسم یہ ہوتی ہے، ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ خواہش کرے کہ دوسرے کی نعمت چھن جائے اور وہ اس کو مل جائے، یعنی پہلے درجے میں اس کو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ مجھے ملے یا کسی کو ملے، وہ کہتا ہے بس اس کے پاس نہ ہو۔ دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان کیا چاہے کہ اس سے چھن کے مجھے ملے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے کہا کہ تم اللہ سے مانگو، تم اس بات کی تمنا نہ رکھو کہ دوسرے کی چھن کے مجھے ملے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، اس دنیا میں نعمت صرف وہ نہیں ہے جو کسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے خزانوں میں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے نہ ہو ہمارے پاس، لیکن ہم اس کو ایک مخصوص اندازے یا معلوم اندازے کے ساتھ اتارتے ہیں، سب کچھ اکٹھا نہیں اتار دیتے۔ پھر اسی طرح حسد کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کے خواہش کرے کہ مجھے مل جائے، لیکن اس کو یہ تمنا نہیں ہوتی کہ دوسرے کی چھنے، یعنی وہ جب کسی کو دیکھتا تو فوراً اس کو حسرت ہوتی ہے ہائے میرے پاس کیوں نہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ دوسرے کے پاس نہ ہو، یہ دوسرے کے پاس کیوں ہے۔ اس کو رشک کہتے ہیں۔ اس کی اجازت ہے کہ انسان کسی اچھے حال کو دیکھ کے یہ تمنا کرے کہ مجھے بھی یہ چیز مل جائے، میرے پاس بھی یہ نعمت ہو، کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں، یا یہ چیز مجھے بھی عنایت ہو جائے۔ لیکن اس معاملے میں بھی کہا گیا کہ رشک بھی دو چیزوں میں جائز ہے، ہر چیز کے لیے رشک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور پھر وہ اس کو دن رات سکھاتا ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر ایک کو بانٹ رہا ہو اور خود بھی اس پہ عمل کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور پھر وہ اللہ کی رضا میں ہر آن خرچ کرتا ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے، یعنی اس کے مال سے ہر ایک کو فیض پہنچتا ہو، کوئی خالی نہ جاتا ہو، چھپا کے بھی دیتا ہے، دکھا کے بھی دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، پرایوں کو بھی دیتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے جو اس کے چاہنے والے ہیں، ان کو بھی دیتا ہے جو اس سے نفرت کرنے والے ہیں۔ ایسا شخص رشک کے قابل ہے۔ ان دو لوگوں کو دیکھ کر انسان کے دل میں خیال آنا چاہیے کہ کاش ہمارے اندر بھی یہ چیز ہو، ہم بھی خیر اور بھلائی کے ایسے ہی کام کرنے والے ہوں۔